بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب جا کر مکہ مدینہ کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں اب ایسے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر یہودی بھی شرما جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سعودی عرب اپنے 40 سال کا اتہاس کیوں بدل رہا ہے۔ کیا سعودی عرب امام مہدی کے آنے کا راستہ آسان کر رہا ہے؟ اور سعودی کی جس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے سے منع کر دیا تھا، اس جگہ سعودی حکومت نے آج کلب کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو وہ جگہ کون سی ہے اور اس کا اتہاس کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، فلسطین میں لوگوں کے اپنوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں۔ جب وہاں کی عوام اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھتی ہوگی تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ان کو صبر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی جان، مال، رزق، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو زخمی ہے ان کو صحت دے، خیر و عافیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ نور حدیث کے پیارے دوستو، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے جب سعودی عرب نے موویز اور سینما پر لگایا گیا اپنا 40 سال پرانا بین ختم کر دیا اور اپنا پہلا کمرشل سینما ہال یعنی تھیٹر اوپن کر دیا، جس پر دنیا جہان سے کئی طرح کے لوگوں نے اس پر چرچا کرنی شروع کر دی۔ ہزاروں مسلمانوں نے سعودی عرب کے اس قدم پر مایوسی کا اظہار کیا، اور وہیں پر کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سعودی گورنمنٹ کی اس ضد کو اپریشیٹ کیا اور اس بات پر خوشی منائی کہ سعودی عرب بھی اب نئی دنیا کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی اس بات کو پوری طرح ایکسیپٹ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ خبر آئی کہ پچھلے دنوں سعودی عرب میں پہلا الکوہل سٹور یعنی شراب کی دکان کھول دی گئی ہے۔ یعنی سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں شراب کی پہلی دکان کھول لی گئی ہے، اور اس طرح تقریباً 7 دشکوں بعد سعودی عرب میں اب شراب کی کھلے عام خریداری ہونے لگے گی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شراب اسلام میں کس قدر سختی سے حرام قرار دی گئی، لیکن افسوسناک طور پر دنیا کے تقریباً ہر مسلمان ملک نے کسی نہ کسی طرح غیر ملک کے لوگوں کو اپنے ملک میں شراب پرووائیڈ کرنے کا راستہ نکالا ہوا ہے، جس سے دوسرے دیشوں کو یہ سوچنے کا موقع ملا ہے کہ کیا مسلمان خود ہی اپنے دین کو بھول گئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں تقریباً 25,000 سعودی نوجوانوں کے ایک گروپ کی ویڈیو وائرل ہوئی، جہاں انہیں ناچ گانا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان لوگوں نے اسلامک لباس کو چھوڑ کر مغربی لباس پہن لیا تھا، اور انہیں اس بات کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ سب اس طرح انجوائے کر رہے تھے جیسے یہ ان کے لیے معمولی سی بات ہو۔ اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ سعودی عرب کی وہ نوجوان نسل ہے جو دوسرے یورپی دیشوں میں ہر چیز انجوائے کر لیتے ہیں جس پر سعودی عرب میں پہلے بندی تھی، لیکن اب وہ اس بات پر خوش ہے کہ انہیں یہ سہولیت اپنے ہی دیش سعودی عرب میں مل رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا ایک حصہ ہے، جس میں نیوم سٹی پروجیکٹ بھی شامل تھا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان، جنہیں MBS بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا یہ 2030 کا ویژن ہے کہ وہ سعودی عرب کو ان دیشوں کے دوڑ میں کھڑا کریں گے جو اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے آگے اور ماڈرن دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانا چاہتے ہیں۔ دبئی اور UAE جیسے اسلامک دیش جو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے بے حد اہم مقام رکھتے ہیں اور خوبصورت بھی بہت ہے، کیونکہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو اپنی پسند ناپسند کے مطابق دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، جس میں بڑے بڑے شاپنگ برانڈز، کلبز، مالز، ریسٹورنٹ
سنیما ہاؤسز اور بیچ شامل ہیں۔ اسی لیے دبئی ہر وقت غیر مسلم لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں ان ریسٹورنٹ میں حلال حرام ہر قسم کا کھانا بھی مل جاتا ہے اور ویکیشن بتانے کا بھی ہر ایلیمنٹ شامل ہے۔ سعودی عرب بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے اب کبھی سنیما ہال اور کبھی الکوہل شاپس کھول رہا ہے۔ پیارے دوستو، 58 سال کے محمد بن نائف نے اپنا تاج اپنے بھائی جو 31 سال کے محمد بن سلمان کو دے دیا، جس نے سعودی عرب کی پاک زمین کو عیاشی کا گڑھ بنا دیا ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے پاس تب تک نہ گزرو جب تک تم رہو نہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ کنگ سلمان نے سب سے پہلے یہ تخت و تاج محمد بن نائف کے حوالے کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنانے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ جون 2017 میں محمد بن نائف نے بھی تخت و تاج واپس سلمان فیملی میں ہی دینے کا فیصلہ کیا اور محمد بن سلمان کو اپنے اوپر پریفرنس دی۔ محمد بن سلمان، جنہیں آج کل مسٹر ایوری تھنگ بھی کہا جا رہا ہے، سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیدا ہوئے۔ وہ سعودی عرب کے ایک ایسے شاہی خاندان میں پلے بڑھے جسے دنیا کا امیر ترین شاہی خاندان مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ریاض میں کنگ سعودی یونیورسٹی سے لاء کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے امریکہ میں کئی جگہوں سے مینجمنٹ کے کورسز کیے، جس نے ان کی سوچ اور پرسنالٹی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بنائی گئی ہر پالیسی میں ماڈرن نیت کا رجحان صاف نظر آتا ہے۔ سال 2010 میں جب شہزادہ محمد بن سلمان باقاعدہ طور پر سیاسی نظام کا حصہ بنے تو ان کا سب سے بڑا گول یہی تھا کہ وہ سعودی اکانومی کو مضبوط کریں گے اور تیل پر اپنی ڈپینڈنسی کو کم کر دیں گے۔ شہزادے محمد بن سلمان کا شمار عام طور پر دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے $300 ملین میں ایک فرینچ محل خریدا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا میلوں پر پھیلا ہوا محل نما گھر ہے، اور کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال ویٹر نامی آرٹسٹ کی دنیا کی مشہور اور مہنگی ترین پینٹنگ کا گمنام خریدار بھی شہزادہ محمد بن سلمان ہی ہے، جنہوں نے اسے $450 ملین میں خریدا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کا امیر ترین شہزادہ ہونے کے علاوہ محمد بن سلمان ایک ظالم اور تاناشاہ حکمران کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، جو صرف اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اب تک سعودی عرب میں سنیما ہال کی اجازت دی، میوزک کنسرٹ ارینج کیے، نائٹ کلب کھولے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کی تباہ شدہ بستیوں میں داخل نہ ہو جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، جب تک کہ تم روتے ہوئے داخل نہ ہو، ورنہ تمہیں بھی ویسا ہی عذاب ہوگا جو انہیں دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، پاک عرب میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وادی سے روتے ہوئے گزرنا، ورنہ تمہیں بھی اس عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اور ٹھیک اسی جگہ پر سعودی حکومت نے عیاشی کے اڈے کھول لیے۔ کچھ ایکسپرٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی عرب رازداری سے یہودی فوجیوں کی مدد کرنے میں مصروف ہے۔ اور دوستو، پاسٹ میں بھی ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے یہودیوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے لیے نہ صرف اپنے ایئرپورٹ کھولے بلکہ یہودیوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کئی ایگریمنٹ کیے گئے۔ سعودی عرب نے فلسطین کی سرزمین پر کئی ارب ڈالر انویسٹ کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں کھڑا ہو سکے۔ لیکن یہ آدمی سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر اسلامی روایات اور تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ ان سے یہ امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ایک بے یار و مددگار اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے کچھ کریں گے؟ وہ سعودی عرب جو آج تک مسلمان کے رہنے کے لیے بہترین جگہ سمجھی جاتی تھی، جو اب کسی بھی یورپی دیش سے الگ نہیں رہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی آخری جنگ کے وقت جب برائیاں اپنے عروج پر ہوں گی
تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جن کے آنے سے ایک مرتبہ پھر اچھائی کا بول بالا ہوگا۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مہدی کو میرے اہل و عیال سے چھپائے ہوئے ہے اور روز قیامت سے پہلے نکالے گا، اور دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن ہی باقی رہے اور وہ اس زمین پر عدل و انصاف کو پھیلا دے گا اور ہر ظلم کو مٹا دے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو کر ہی رہے گا، چاہے قیامت کے ایک دن باقی رہتا ہو۔ ان کے آنے کا مقصد دنیا میں انصاف کو قائم کرنا اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور امت مسلمہ میں اتحاد قائم کرنا بھی ان کے اختیار میں دیا جائے گا۔ ان کی شخصیت مسلمانوں کے لیے علم اور رہنمائی کے مینار کی حیثیت رکھے گی، جو انسانیت کا رخ علم اور ہدایت کی طرف موڑ دیں گے۔ اور اب سعودی عرب کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ قرب قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب برائیاں مزید اور بڑھ جائے گی اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے، خاص کر سعودی عرب کو، اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔